بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یود و دران کے آس پاس سے درجنوں مسافر گزرتے جا رہے تھے۔ ان میں تاشا بھی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جس کی تصویر وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے وہ اس کے سامنے سے گزر کر گئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی تھا، مگر کسی نے کسی سے کوئی بات کیوں نہیں کی تھی۔ اب اصل بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ برین ماسٹر کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ وہ گرل فرینڈ کہلانے والی لڑکی فرحاد علی تیمور کی فیملی سے یا بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑی رازداری سے عدنان کی نگرانی کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے سونیا خاموش نہیں بیٹھی ہے، پوری طرح ایکشن میں ہے۔ اس لڑکی کے ذریعے بڑی کامیابی سے مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ وہ لڑکی یقیناً عدنان کی نگرانی کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہوگی اور صبح ہونے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک سوال پیدا ہوا کہ عدنان خود کو بھول چکا ہے، پھر اس لڑکی کو کیسے یاد رکھتا ہے، اس کی تصویر کو کیسے پہچانتا ہے، اسے اپنی جیب میں سینے سے لگائے کیوں رکھتا ہے؟ کیا اس لڑکی سے اس بچے کی کوئی دلی اور ذہنی وابستگی ہے؟ اگر ذہنی وابستگی ہے تو پھر خیال خوانی کے ذریعے ان دونوں کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور عدنان کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ خواب کی اسکرین پر اسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی تصویر ابھی برین ماسٹر کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، عدنان تم کہاں ہو؟ اپنا پتہ ٹھکانہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ الپا نے تاشا کو یہی مشورہ دیا تھا کہ جب بھی خواب کے ذریعے رابطہ ہو تو وہ ایسے ہی باتیں کرے جیسے اب تک عدنان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہی ہو۔ الپا نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ برین ماسٹر عدنان کے خوابیدہ دماغ میں آئے گا تو تاشا کی ایسی باتوں سے دھوکہ کھا جائے گا۔ یہی تاثر پیدا ہوگا کہ تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اس بچے کو تلاش کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ذہانت سے سوچا اور سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ذہانت بھی مات کھا جاتی ہے۔ اس وقت خواب کی اسکرین پر عدنان چونکہ تاشا کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اسے پچھلی تمام باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو بولنے والا بچہ نہیں رہا تھا، حیرانی سے کہہ رہا تھا، تاشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو مجھے ڈھونڈ نکالا ہے، میرے ساتھ جنیوا تک آئی ہو، اپنی تصویر بھی مجھے دی ہے، وہ میری جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی برین ماسٹر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ عدنان نے اسے تاشا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ برین ماسٹر کو بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تاشا کئی برسوں سے بابا صاحب کے ادارے میں گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، اس لیے اس کی یادداشت سے محو ہو گئی تھی۔ اب یاد آ رہا تھا کہ تاشا اگرچہ عدنان سے عمر میں بڑی ہے لیکن اسے منسوب کر دی گئی ہے، ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے۔ برین ماسٹر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ عدنان اپنے آپ کو اور اپنے ماضی کو بھولنے کے باوجود تاشا کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ ان دونوں کی گہری وابستگی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اگرچہ اس کے دماغ میں آ کر ناکام رہتے ہیں، مگر وہ لڑکی بڑی کامیابی سے رابطہ رکھتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہاں تک چلی آئی ہے۔ اسے پچھلے 30 گھنٹوں سے اپنی کامیابی کا یقین ہو رہا تھا، مگر اب یہ خوف دل کو دہلا رہا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہوں گے اور پتہ نہیں اس ہوٹل میں کیا کر رہے ہوں گے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی، اپنے اندر توانائی پیدا کرنے کی کوششیں کرنے لگا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک ہی بارود کے ڈھیر میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اب تب میں دھماکہ ہونے والا ہے۔ دھماکہ تو ہونے والا تھا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ مرنا ہے تو پھر مرنا ہی ہے، ورنہ کچھ کر گزرنا ہے۔ الپا اور ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے اس بات سے بے خبر تھے کہ برین ماسٹر چوکنا ہو چکا ہے۔ الپا نے ٹونی جے سے کہا، تم جیکسن ملر کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتے ہو اور انتظار کر رہے ہو کہ وہ ہوٹل کے کچن میں کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر دے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی انتظار میں صبح ہو جائے گی اور وہ شخص یہاں سے چلا جائے گا۔ ٹونی جے نے کہا، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، پہلے اس کی اصلیت معلوم کریں گے۔ بہتر ہوگا تم اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس کے دروازے پر جا کر دستک دو، یہ کہو کہ تم CIA والے ہو، تب وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر تم سب سے باتیں کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ الپا نے یہ مشورہ ان چاروں خیال خوانی کرنے والوں کو دیا۔ کبریا نے کہا، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ جب وہ ہمارے اہلکاروں کے روبرو باتیں کرتا رہے گا اور ہمیں اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دے گا تو ہمارے اہلکار اس پر حملہ کر کے عارضی طور پر اسے کمزور بنا دیں گے، پھر ہمیں اس کے خیالات پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ایسے وقت تاشا نے الپا کے پاس آ کر کہا، میں ابھی عدنان کے پاس سے آ رہی ہوں، آپ کی ہدایت کے مطابق برین ماسٹر کو دھوکہ دینے کے لیے اسے کہہ رہی تھی کہ اسے تلاش کرنے کے سلسلے میں مسلسل ناکام ہو رہی ہوں۔
لیکن عدنان نے میری بات سے انکار کیا، کہنے لگا ہم ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، میں اس کے ساتھ یہاں سے سوئٹزرلینڈ پہنچی ہوں۔ الپا نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس وقت برین ماسٹر اس کی خوابیدہ دماغ میں آیا ہوگا، کیا اس نے تمہاری اور اس کی بات سنی ہوگی؟ میرا خیال ہے برین ماسٹر ایسے وقت عدنان کے پاس نہیں آیا تھا، اگر آتا اور ہماری باتیں سن لیتا تو چیلنج کے طور پر مجھے ضرور مخاطب کرتا، یہ ضرور کہتا کہ وہ ہماری چال کو اور ہمارے طریقہ کار کو سمجھ چکا ہے۔ فرمان نے کہا ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں یا ہمیں چیلنج کرے گا، میرا خیال ہے وہ صبح سے پہلے عدنان کو کسی بھی طرح سے آگے لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تاشا نے کہا اب وہ عدنان کو ٹریپ نہیں کر سکے گا، وہ خود کو پہچاننے لگا ہے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی جیب کو ٹٹول کر پوچھا ہے کہ میری تصویر کہاں ہے؟ الپا نے کہا تم نے اپنی تصویر اس کی جیب میں رکھی تھی، کیا اب وہ اس کے پاس نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنے سامان میں اسے تلاش کر رہا ہے۔ بے باک مومن نے پوچھا کیا تم مسز میکی کے دماغ میں گئی تھی؟ اگر تصویر عدنان کے پاس نہیں ہے تو اسی نے اس کی جیب سے نکالی ہوگی۔ وہ سب اسی وقت مسز میکی کے اندر پہنچ گئے۔ مختصر سے خیالات پڑھتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس نے عدنان کی جیب سے وہ تصویر نکالی تھی۔ کسی نے خیال خوانی کے ذریعے اسے حکم دیا تھا کہ وہ روم نمبر 203 کے دروازے پر آئے، پھر دروازے کے نچلے حصے سے اس تصویر کو اندر پہنچا کر فوراً واپس چلی جائے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ یہ معلوم ہوتے ہی الپا نے کہا اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی، روم نمبر 203 میں برین ماسٹر چھپا ہوا ہے، فوراً اپنے اعلی کاروں کے ذریعے اسے دبوچ لو۔ وہ چاروں اپنے اعلی کاروں کے دماغوں میں پہنچ گئے، انہیں دوڑاتے ہوئے اس کمرے کے دروازے پر لے آئے۔ ٹھیک اسی وقت برین ماسٹر دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا، وہ وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اچانک ہی ہوٹل کے 4 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے ایک کو گولی مار دی، باقی 3 کو دھمکی دی اگر کوئی میرا رستہ روکے گا تو حرام موت مرے گا۔ وہ تینوں فوراً ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ فرمان، ٹونی جی اور بے باک مومن اور کبریا دوسرے علاقوں کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ہوٹل مینیجر کے پاس ریوالور تھا۔ فرمان اسے دوڑاتا ہوا ہوٹل کے کاؤنٹر کے پاس لے آیا۔ برین ماسٹر سیڑھیوں سے اترتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ مینیجر نے اس پر فائر کیا مگر نشانہ چوک گیا۔ برین ماسٹر نے پلٹ کر فائر کیا، گولی مینیجر کے قریب سے گزر گئی۔ وہ دونوں چھپ کر ایک دوسرے پر فائر کرنے لگے۔ ٹونی جے، بے باک مومن اور کبریا بھی اس مینیجر کے اندر آ گئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ برین ماسٹر کم از کم زخمی ہو جائے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مینیجر کا ریوالور خالی ہو گیا۔ برین ماسٹر دوڑتا ہوا ہوٹل کے باہر چلا آیا۔ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں پہلے اسی کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر اسے کھولنا چاہا تو پتہ چلا وہ مکفل نہیں ہے۔ یہ یاد کرنے اور سوچنے کا موقع نہیں تھا کہ وہ کار کو لاک کرنا بھول گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کو سٹارٹ کرتا ہوا تیز رفتاری سے باہر جانے لگا۔ وہ چاروں خیال خوانی کرنے والے مینیجر کے ریوالور کو لوڈ کرانے کے بعد اسے دوڑاتے ہوئے باہر لے آئے تھے۔ وہ احاطے سے باہر جانے والی کار پر فائر کرنے لگا مگر دیر ہو چکی تھی، کار فائرنگ رینج سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ یہ خوب سمجھتا تھا کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اپنے علاقاروں کو اس کے تعاقب میں دوڑائیں گے۔ ایسے وقت وہ خطرناک رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ آگے 3 سمتوں میں 3 راستے گئے تھے۔ وہ کسی ایک راستے پر مڑ کر تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دے سکتا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ ایک سنسان راستے پر سلامتی سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ اپنی مجرمانہ زندگی کی ابتدا سے اب تک بڑی مہارت اور چال بازیوں سے روپوش رہ کر پراسرار برین ماسٹر کہلاتا آ رہا تھا۔ اب سے پہلے وہ کبھی اس طرح دشمنوں کے نرگے میں نہیں آیا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ ننھا سا فتنہ عدنان اس کی شامت بن گیا تھا۔ سمجھا جائے تو برین ماسٹر اسے اپنی موت بنا کر پاکستان سے یہاں لے آیا تھا۔ یہ اپنے محاسبے کا وقت تھا کہ اس نے اب تک کیا پایا اور کیا کھویا۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹف کئی اور وائس مین کو حاصل کرتے کرتے کھو چکا تھا۔ اپنے داماد بے باک مومن کو اپنا معمول اور تابعدار بنانے کے بعد بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا تھا۔ تیسری بار اس نے عدنان کو اغوا کیا، اسے بھی بڑی کامیابی سے حاصل کرتا ہوا تقریباً اپنے گھر کے دروازے تک جا چکا تھا۔ دوسری صبح ایک خفیہ پناہ گاہ میں پہنچانے والا تھا مگر ناکامیاں جوتے مار رہی تھی۔ وہ اس بچے کو بھی حاصل نہ کر سکا، اسے چھوڑ کر اپنی سلامتی کے لیے بھاگ رہا تھا۔ مصیبتوں کے پاؤں انسان کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ جب شامت آتی ہے تو پھر آ ہی جاتی ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے کرتے ایک دم سے چونک گیا۔ عدنان کی آواز سنائی دی، ہیلو دوست۔ اس نے بڑی حیرانی سے کار کی رفتار کو کم کرتے ہوئے آئینے کا رخ تبدیل کیا۔
وہ ننھا فتنہ پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ برین ماسٹر کو یوں لگا جیسے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے دبوچنے کے لیے کار کے اندر چلے آئے ہوں۔ برین ماسٹر کو یوں لگا جیسے تمام مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے دبوچنے کے لیے کار کے اندر چلے آئے ہوں۔ اس نے گھبرا کر رفتار بڑھا دی۔ عقب نما آئینے کا رخ ادھر ادھر بدل کر دیکھنے لگا۔ پچھلی سیٹ پر اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، تم یہاں تنہا کیسے آ گئے؟ اس نے جواب دیا، جیسے تم آ گئے۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے کے باعث خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے رفتار سست کرنی پڑتی۔ دل میں یہ خوف سمایا ہوا تھا کہ رفتار کم کرے گا تو دشمن گھیر لیں گے۔ اس نے پوچھا، تمہاری امداد کرنے والے ٹیلی پیتھی جاننے والے کیا تمہارے اندر موجود ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہاری وہ گرل فرینڈ تاشا کہاں ہے؟ وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ بھی تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ بہت اچھی ہے، میں کسی کی بات نہیں مانتا، اس کی مانتا ہوں۔ اس نے کہا، جاؤ اپنے دوست کی کار میں چل کر بیٹھو، تو میں فوراً یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کیا سوچ کر تمہیں میرے حوالے کیا ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ وہ اور کہاں ہوگی؟ کیا میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں؟ میں ابھی کہہ چکا ہوں، وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے اسے سڑک کے کنارے روک دیا۔ سر گھما کر کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ایک دم سے چونک گیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان سے تاشا ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ نشانے پر تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا کا انتہائی شفاق دہندہ اور پورے سرار بن کر رہنے والا برین ماسٹر تھا۔ اس کے سامنے پچھلی سیٹ پر دو معصوم چہرے تھے۔ عدنان تو معصوم تھا ہی، تاشا بھی 18 برس کی ایک ایسی معصوم لڑکی تھی جس نے بھی بدترین حالات کی سردی اور گرمی کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ اس کے باوجود بابا صاحب کے دائرے میں جو تعلیم و تربیت حاصل کرتی آ رہی تھی، اس نے اسے چوکنا اور حاضر دماغ رہنا سکھا دیا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں جانتی تم ابھی کیسی چال بازی دکھاؤ گے، مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دشمن کو کبھی کچھ کر گزرنے کا موقع نہ دو۔ یہ کہتے ہی اس نے گولی چلا دی۔ ٹھیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی اس کے چھانے کے آر پار ہوتی ہوئی ونڈ سکرین کے شیشے کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چکنا چور کرتی ہوئی گزرتی چلی گئی۔ شیشہ ننھے ننھے موتیوں کی طرح کار کے اندر اور باہر بکھر گیا تھا۔ تاشا فائر کرتے ہی عدنان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جھک گئی تھی۔ برین ماسٹر کے حلق سے ایک کران نکلی۔ گولی کی زخم اور ونڈ سکرین کے دھماکے نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو اس نے تکلیف کی شدت کے باوجود ایک طرف جھکتے ہوئے سیٹ پر رکھے ہوئے ریوالور کو اٹھانا چاہا، مگر اٹھا نہ سکا۔ دوسری بار تیسری بار اسے اٹھانے کی کوشش کی، پھر پریشان ہو کر تاشا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنا ریوالور اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولی، اسے لو اور ہمیں گولی مار دو، اپنی حسرت پوری کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس نے تاشا کے ریوالور کو کیچ کیا، پھر اسے کار کے باہر پھینک دیا۔ تاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے دماغ میں نہیں ہوں، تمہیں اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حوالے کر چکی ہوں، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ تاشا نے اسے زخمی کرتے ہی الفا کو اطلاع دی تھی کہ اس کے دماغ کا دروازہ کھل چکا ہے۔ یہ طرح سنتے ہی فرمان، ٹونی جے، بے باک مومن اور کبریا سبھی اس کے دماغ میں گھس آئے تھے۔ وہ جو ایک طویل عرصے سے شاطرانہ چالیں چلتا آ رہا تھا، بہت اچھلتا رہا تھا، اب جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ تاشا نے عدنان سے کہا، ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی ہے، باہر چلو، ہم برف سے کھیلیں گے۔ عدنان نے خوش ہو کر کہا، ہاں چلو۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ کے دروازے کھول کر باہر چلے آئے۔ اس خطرناک چال باز برین ماسٹر کو یوں نظر انداز کرتے ہوئے کار میں چھوڑ دیا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ اپنے زخمی شانے کو سہلاتے ہوئے انہیں باہر برف سے کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ انتظار کر رہا تھا کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والے ابھی کچھ بولیں گے، مگر اس کے اندر گہری خاموشی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کسی خیال خوانی کرنے والے کی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تاشا نے اسے اپنا ریوالور دیا تھا جسے اس نے بے اختیار کسی ارادے کے بغیر کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا۔ اب اس کا اپنا ریوالور وہیں قریب ہی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے باہر برف میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھا، پھر فوراً ہی ہاتھ بڑھا کر اپنے ریوالور کو اٹھا لیا تھا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والا اس کے اندر نہیں ہے۔ تاشا جھوٹ بول کر گئی ہے۔ اس نے ریوالور کو اچھی طرح گرفت میں لے کر کھڑکی کے باہر تاشا کا نشانہ لیا۔ عدنان برف کا گولا بنا کر اس کی طرف پھینک رہا تھا اور وہ اسے کیچ کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریوالور کی نال بھی ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ گولی چلانا کچھ مشکل نہ تھا، ٹریگر پر صرف انگلی کا دباؤ بڑھانا تھا اور وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔
تب اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ بات سمجھنے میں آ رہی تھی کہ اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ٹریگر پر رکھی ہوئی انگلی کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ ایسی حالت میں سمجھنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا۔ وہ جھنجھلا کر ریوالور کو پھینک دینا چاہتا تھا مگر پھینک نہ سکا۔ اس کے دستے پر گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پھر اس کا ہاتھ اپنی طرف مڑنے لگا۔ ریوالور کی نال پیشانی کی طرف آنے لگی۔ وہ گھبرا کر بولنے لگا، نہیں نہیں، مجھے ہلاک نہ کرو، پلیز میری بات سنو۔ کوئی اس کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، اس سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کا منہ آپ ہی آپ کھل گیا اور ریوالور کی نال منہ کے اندر چلی گئی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، اپنے اختیار میں نہیں تھا، ریوالور کو منہ سے نکال نہیں سکتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ ٹریگر دب جائے گا۔ وہ اپنی انگلی وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ خوف اور دہشت سے دیدے پھٹ گئے تھے۔ دوسروں کی زندگی سے کھیلنے والے کو اب پتہ چل رہا تھا کہ زندگی کتنی اہم ہوتی ہے اور موت کتنی ظالم۔ ابھی مر جائے گا تو پھر کبھی زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوسری بات زندگی نہیں ملے گی جو ملی تھی، اسے محبت اور امن و امان سے نہیں گزار رہا تھا۔ وہ موت کو ٹال کر پھر سے ایک نئی زندگی گزار سکتا تھا، مگر موت کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زخمی ہونے کے بعد خیال خوانی بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ سب سے پہلے سونے کے پاس جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا، لیکن موت منہ کے اندر آ کر حلق تک گھس گئی تھی۔ زندگی کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ تب اس نے دیکھا ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آ رہی تھی۔ وہ آنے والے دشمن بھی ہو سکتے تھے اور اس راستے سے گزرنے والے مسافر بھی ہو سکتے تھے۔ ان مسافروں سے امداد ملنے کی توقع تھی۔ شاید وہ اس کے منہ کے اندر سے ریوالور نکال سکتے تھے۔ وہ بڑی ہی مضحکہ خیز حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس میں سے دو افراد باہر آئے۔ وہ مقامی باشندے تھے۔ انہوں نے قریب آ کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہ ایسے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، صاف پتہ چلتا ہے خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ ایک نے کار کا دروازہ کھول کر اس کے سر پر ایک زوردار ہاتھ جماتے ہوئے کہا، یہ نان سینس، خودکشی کرنا قانون کے خلاف ہے۔ اگر تم گولی کھا کر مرو گے تو ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بریڈ ماسٹر نے غصے اور بے بسی سے انہیں دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا، یہ کمبخت کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں گولی مار کر مر جاؤں گا تو پھر یہ مجھے کیسے گرفتار کر سکیں گے؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے بول رہا تھا، اس ریوالور کو میرے منہ سے نکالو۔ دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو یہ کہہ رہا ہے ریوالور اچھی طرح منہ کے اندر نہیں گیا ہے۔ کیا یہ کمبخت گولیوں سمیت ریوالور کو بھی کھا جانا چاہتا ہے؟ اس نے اوں اوں کی آوازیں نکالتے ہوئے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اشارے سے سمجھایا کہ ریوالور کو منہ سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ایک نے کہا، یہ باہر نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بے بسی اور توہین پر جھنجلا رہا تھا۔ ایسے وقت اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ریوالور کو اپنے منہ سے نکال لیا۔ ایک نے کہا، ارے واہ، ریوالور تو باہر نکل آیا، اس میں گولیاں ہیں، کیا تم ہمیں گولی مارو گے؟ دوسرے نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہمیں سوچتا ہے گولی کیوں نہیں مارتا۔ اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ریوالور کو سیٹ کے نیچے پھینک دیا۔ پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا، مجھے اس تھپڑ مارنے والے کو شوٹ کر دینا چاہیے تھا، میں نے ریوالور کیوں پھینک دیا؟ دوسرے نے اس کے منہ پر تھوک کر کہا، چل اٹھا ریوالور اور گولی چلا۔ ساری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوانے والا برین ماسٹر ایسی ناقابل برداشت ذلت پر چیخنے لگا۔ نہ وہ جی سکتا تھا، نہ مر سکتا تھا، نہ اپنی عزت اور مان مرتبہ قائم رکھ سکتا تھا۔ دو نہتے افراد کے سامنے مٹی کا کیڑا بن کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے پیروں تلے کچل سکتے تھے مگر اس سے پہلے اسے اس کی موجودہ اوقات کا شدت سے احساس دلا رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، کہاں گئی تمہاری ٹیلی پیتھی؟ دوسرے نے پوچھا، تمہاری طاقت، تمہارا غرور، تمہاری روپوشی، تمہاری پراسراریت، وہ سب کیا ہوئی؟ کیا ان میں سے کوئی چیز تمہارا ساتھ دے سکتی ہے؟ اب سے پہلے کبھی سوچا تھا کہ تم بھی ایک انسان ہو؟ کبھی کسی وقت بدترین حالات سے دوچار ہو کر اس طرح بے دست و پا ہو سکتے ہو؟ پھر بولنے والے کی آواز اور لب و لہجہ اچانک ہی بدل گیا۔ برین ماسٹر نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس کی زبان سے اس کا اپنا دماد بے باک مومن بول رہا تھا، کوئی مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والا تجھ جیسے کتے سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اتنی دیر بعد صرف میں دو چار باتیں کہنے آیا ہوں۔ تجھ جیسے لوگ پیار و محبت، امن و امان کو نہیں سمجھتے۔ میں تیری بیٹی کو دل و جان سے چاہتا ہوں مگر تو نے اپنی بیٹی کو بھی مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود بیٹیاں بڑی نادان ہوتی ہیں، اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پاتی۔ اس نے مجھے قسم دی ہے کہ کبھی تو میرے قابو میں آئے تو میں تجھے جان سے نہ ماروں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میری ماما نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، مجھ پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے۔ میں تجھے کتے کی موت بھی مار سکتا ہوں اور زندہ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔
وہ جلدی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، ایک بار زندہ رہنے کا موقع دو، میں تمہارا تابعدار بن کر تمہارے اشاروں پر چلوں گا۔ تم میری بیٹی کو دل و جان سے چاہتے ہو، میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں، تم نے اسے وعدہ بھی کیا ہے کہ مجھے جان سے نہیں مارو گے۔ اس شخص نے اپنا ریوالور نکال کر اسے نشانے پر لیتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اپنی اہنا سے وعدہ کیا ہے اور اسے پورا کروں گا، تجھے جان سے نہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 گولیاں چلائیں، اس کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے کار کے اندر ماہی بیاب کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ بے باک نے کہا، آئندہ تو اپاہج بن کر زندہ رہے گا، ہم کبھی تجھے خیال خوانی کرنے کا موقع نہیں دیں گے، میں تیرا برین واش کر کے تیرے ذہن سے ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتیں مٹا دوں گا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف آ گئے۔ ان میں سے ایک نے تاشا اور عدنان کو آواز دی، بچوں تم دونوں کو صبح کی فلائٹ سے بابا صاحب کے دائرے میں واپس جانا ہے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آ کر اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر دوسری طرف مڑ کر جہاں سے آئی تھی اسی طرف جانے لگی۔ الپا نے برین ماسٹر کے دماغ میں آ کر کہا، پولیس والوں کو اطلاع دے دی گئی ہے، وہ تمہیں کسی ہاسپٹل میں پہنچا دیں گے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تمہارے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں جوڑی جائیں، تم ہمیشہ اپاہج بن کر رہو گے، ہم تمہیں راستے کا بھکاری بنا کر رکھیں گے۔ وہ چلی گئی۔ برین ماسٹر اس ویران سڑک پر بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا، کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آیا، اب دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ پولیس والے جلدی آئیں اور اسے گرفتار کر لیں، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں مگر پہلے ہاسپٹل پہنچا دیں۔